السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ پہ ہم اپنے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ کس نمبر 8 کی جانب۔ بہت سی باتیں ہیں جو ابھی سربستہ راز ہیں، بابا جانی نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بابا؟ زرار نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں وہ اشارے کرتی ہیں، ان میں تفصیل اور جزیات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بابا کی بجائے راشد نے جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ احادیث ہیں، پہلے وہ سمجھو پھر دیکھنا کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ یاتیا کون من قبل المشرق معہم سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد آ جائے گی اور وہ غلبہ پا لیں گے، تو بنی ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دے دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور المستدرک علی الصحیحین کی، جس میں حضرت صبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانہ کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا، جب تم مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد 2441 میں ہے، جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ کچھ سمجھ آئی ہے لیکن مکمل نہیں، خولا نے بے بسی سے کہا۔ سر آپ ہی سمجھائیں، آپ ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں، راشد نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا نے ایک لمبی ہوں کی اور دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر کہنے لگے، ان احادیث کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو ناقابل شکست ہوں گے، کوئی چیز ان کو روک نہیں سکے گی، وہ انڈیا اور راستے میں ہر چیز کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچیں گے۔ آپ کا مطلب ہے طالبان؟ خولا نے حیرت سے آنکھیں پھیلتے ہوئے کہا۔ دیکھو یہی باتیں ہیں جو سربستہ راز ہیں، بے شک علم غیب اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس بس کچھ علامات پہنچی ہیں جن پر نظریں رکھنا ضروری ہے۔ اگر حالات کو دیکھیں تو کچھ یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور روس تھی جو طالبان سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ امریکہ بھی 48 ممالک کے اتحاد کے ساتھ طالبان سے جا ٹکرایا، لیکن وہ بھی اب زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی افغانستان کے 60 سے 70% حصوں پر طالبان کی حکومت ہے۔ اب اگر سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ 2 عالمی نیوکلیئر طاقتیں ایک عام سی فوج سے ٹکراتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم حقائق اور حدیث نہیں ٹھکرا سکتے، کیونکہ خراسان میں بھی افغانستان کا بہت بڑا پاکستان کا سرحدی حصہ اور کچھ ایران کا سرحدی حصہ شامل تھا، لیکن پاکستان تو طالبان کے خلاف رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں کلاشنکوف کلچر اور افیم چرس وغیرہ عام ہوئے ہیں، خودکش دھماکے وغیرہ شروع ہوئے ہیں۔ خولا نے حیرت اور کشمکش میں کہا، کیونکہ عوام میں یہی مشہور تھا عام طور پر، اور میڈیا میں بھی ہر طرف یہی تجزیے اس نے سنے تھے۔ لو جی سر جی، آپ کی بیٹی بھی میڈیا کا شکار ہوئی ہے، راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارا المیہ یہی تو ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بات سنو اس کی تحقیق کر لو۔ آج ہماری عوام 80% وہ ہے جو وہی سنتی ہے جو میڈیا سناتا ہے، وہی دیکھتی ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، اسی پر یقین کرتی ہے جس پر میڈیا یقین دلانا چاہتا ہے۔ بابا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، بی بی تم تحقیق کرو گی تو حیران رہ جاؤ گی، افغانستان میں پوسٹ کی کاشت کی شرح تقریباً 0 پر آ گئی تھی طالبان کے دور میں۔
ان کی سختی اور اسلامی قوانین کی وجہ سے پاکستان کی آرمی نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا افغانستان کی سرحد کی طرف سے، کیونکہ ادھر سے مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ سب تبدیل ہوا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انڈیا کو موقع مل گیا وہاں سرمایہ کاری کرنے کا اور وہاں بیٹھ کر افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے تعلقات بڑھانے کا، جس میں انڈیا کامیاب ہو گیا اور تحریک طالبان پاکستان کی آڑ میں بلوچستان اور پاکستان میں اپنا کھیل کھیلنے لگ گیا۔ جاؤ ذرا تحقیق کرنا۔ خودکش حملے پاکستان میں مشرف کے دور میں شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کلچر شروع ہوا، اسی وقت منشیات کی شرح بہت بڑھ گئی۔ بابا جانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب تو امریکہ بھی پاکستان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تاڑی مہربانی ساڑی طالبان نال معاہدہ تے صلح کرا دیو۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے امریکہ اور طالبان میں امن کی بات ہوئی، امریکہ سے زیادہ بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہاں بھارت کی ساری سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے اور پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ طالبان کو کھلم کھلا سپورٹ کرے، کیونکہ انڈیا اور کابل کی حکومت میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بھارت نے اسی ایران سے بہترین تعلقات قائم کرتے ہوئے چابہار بندرگاہ قائم کی تاکہ وہ پاکستان کا سہارا لیے بغیر افغانستان سے تعلقات بنا سکے اور افغانستان کو متبادل راستہ مل سکے تاکہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کے درمیان سینڈوچ بنایا جا سکے۔ لیکن طالبان کی فتح امریکہ کی پسپائی نے انڈیا کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ چین اور روس اس معاملے میں پاکستان اور افغانستان اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بابا جانی نے کہا، اس کا مطلب ہے امام مہدی کا دور بہت قریب آ چکا ہے۔ غزوہ ہند بھی قریب ہے کیونکہ طالبان ابھر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اب پاکستان بھی کھڑا ہے اور چین بھی، اور انڈیا جنگ جیسی غلطی کرے گا اور منہ کی کھائے گا۔ ہولا نے سوچتے ہوئے کہا، ایگزیکٹلی۔ راشد نے جواب دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت خیبر تک یہود و نصارہ کی حکومت ہوگی۔ اس کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا چھانٹی شروع ہو چکی ہے، جو جس کیمپ میں ہے وہ وہیں جا رہا ہے۔ بابا جانی نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ سب ہمارے اندازے ہیں، مگر اتنا پتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں تو پورے ہو کر ہی رہیں گے اور اہل نظر سمجھ رہے ہیں۔ راشد بھائی نے اپنی بات کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی بات کو بابا جانی نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری حدیث کو دیکھیں تو ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی کئی سعودی شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں مشہور ولید بن طلال بھی شامل تھا۔ بغاوت کی خبریں بھی مشہور ہوئی تھی اور اندرون حالات سعودی شاہی خاندان میں اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ حدیث کے مطابق بادشاہ کی وفات ہوگی، جس کے بعد بادشاہی حاصل کرنے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے، جنہیں کالے جھنڈے والے آ کر ہرائیں گے اور پھر یہ امارت حضرت مہدی کے حوالے کریں گے۔ بے شک اہل نظر سب سمجھ رہے ہیں۔ اب جیسے علامہ اقبال کو لے لو، وہ صرف شاعر مشرق ہی نہیں، ایک پکے مسلمان اور اہل نظر بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، غراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ ماسٹر نے آتے ہی وہ جار میز پر رکھا اور لڑکی کو گردن سے پکڑ کر جار کی طرف لے جانے لگا۔ لڑکی مچلتے ہوئے کہنے لگی، بابا پلیز لاسٹ ٹائم چھوڑ دیں، اب نہیں پلیز۔ مگر ماسٹر کچھ نہیں سن رہا تھا۔ حیدر انتہائی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں ماسٹر کیسی سزا دینے والا ہے۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگا، اس کا دل کیا وہ ماسٹر کی منت کرے کہ اس بار وہ لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن ایسا کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حیدر کے برعکس وہ لڑکا دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اشتیاق کے تاثرات تھے، جیسے وہ سزا دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو۔ حیدر کو اس لڑکے پر حیرت ہونے لگی، جو بجائے پریشان ہونے کی دلچسپی اور مزے سے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر نے ایک ہاتھ سے جار کا ڈھکن کھولا اور لڑکی کو گردن سے دبوچ کر اس کا منہ اس جار کے اندر ٹھونس دیا۔ جار کے اندر شاید کوئی گیس تھی، کیونکہ حیدر کو ہلکا ہلکا سا دھواں سائڈ سے نکلتا دکھائی دیا۔ باقی دھواں سارا سانس کے ساتھ ہی اس لڑکی کے اندر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ماسٹر نے ایسے ہی پکڑ کر رکھا لڑکی کو، پھر لڑکی کو چھوڑ کر جار کا ڈھکن بند کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ حیدر دہشت ناک ہو کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ 1-2 بار اس لڑکی نے سر جھٹکا، پھر اس کے منہ سے قہقہا نکلا۔ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ حیدر خوف سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی لڑکی کو دیکھتا، کبھی ماسٹر کو، مگر ماسٹر اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر تو جیسے لڑکی کو دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی، کبھی اس کے منہ سے قہقہا نکلتا، کبھی وہ زور سے ہنسنے لگتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وجہ تو نہیں پتا ہوتی، مگر دوسرے کو ہنستا دیکھ کر اسے بھی ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ بات کا تو پتہ نہیں ہوتا، مگر ہنسی دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے بعد میں، یا ہنستے ہنستے ہوئے اگلے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ ایسا ہی حیدر اور اس لڑکے کا حال ہوا۔ لڑکی کو بے تحاشا ہنستا دیکھ کر ان دونوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماسٹر بھی مسکرانے لگا۔ ہنستے ہنستے لڑکی کی آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔
بابا ہا ہا ہی پلیز بس، ہا اینٹی ہی ڈوٹ ہا ہی ہا۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے لڑکی نے بمشکل فقرہ مکمل کیا۔ حیدر کی بھی ہنسی تو نکل ہی رہی تھی، مگر اس لڑکے کا بھی ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی پانی آنے لگ گیا تھا۔ لڑکی اب ہنستے ہنستے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس گیس کو نائٹرس آکسائڈ N2O کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں اسے لافنگ گیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حیدر حیران رہ گیا کہ ایسی بھی کوئی گیس ہوتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، بابا پلیز، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیدر اس عجیب و غریب سزا کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ وہ لڑکا اتنی دلچسپی سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ غالباً ماسٹر اس طرح کی عجیب و غریب سزا دیتا رہتا تھا۔ لڑکی کا برا حال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل کر رخسار سے ہوتا ہوا سر کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آخر ماسٹر کو لڑکی پر رحم آ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور لڑکی کی ناک سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہنسی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، لیکن لڑکی زمین پر ہی لیٹی رہی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کا ایڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ رنگ برنگے آنچلوں کی بہار، چہمگوئیوں کی بنبناہٹ، کچھ ہنسی کی آوازیں پورے ہال میں پھیلی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار پر ایک بڑا سا پاکستان کا جھنڈا آویزاں تھا۔ اسٹیج پر 7 کرسیاں نیم دائرے میں ایک سائیڈ پر رکھی تھی۔ ان کرسیوں کے سامنے ایک کرسی رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سائیڈ پر ایک کمیٹی بیٹھے گی اور سامنے کرسی پر کوئی ملزم۔ چند ہی لمحوں میں وہاں 3 پروفیسرز یونی کے اور 2 افراد کسی NGOs کے نمائندے، ایک DCO جو آج کے چیف گیسٹ بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سب ہال میں انٹر ہوئے، پورے ہال میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ ہال میں کرسیوں کو 2 طرف میں لگایا گیا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں بیٹھی تھی، درمیان میں راستہ، اور دوسری طرف لڑکے بیٹھے تھے۔ آئزہ نے فرنٹ رو کی اس سیٹ پر قبضہ کیا جہاں سے سٹیج بالکل سامنے تھا۔ اس کے برعکس عمر درمیان میں ایک رو کے بالکل آخر میں ایک کونے پر بیٹھا تھا، جہاں سے کسی لڑکی پر نظر نہ پڑے۔ اسے ان مباحثوں میں حصہ لینے کا بس اتنا ہی شوق تھا کہ آتا، سنتا اور چلا جاتا۔ تقریب کا آغاز تلاوت سے کیا گیا اور نعت پڑھی گئی، جس کے بعد سٹیج سیکرٹری مائک پر آئے اور کہنے لگے، اس تقریب کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ میں سے کچھ لوگوں کو چنا گیا ہے جو اپنا نام دے چکے ہیں۔ ان سے یہاں موجود پینل سوالات اور بحث کرے گا۔ تو اس سلسلے میں پہلا جو نام ہے وہ ہے مس راحیلہ فاروقی کا۔ مس راحیلہ فاروقی سے درخواست ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ فرنٹ رو میں بیٹھی ایک لڑکی اٹھی اور سٹیج پر جا کر کرسی پر بیٹھ گئی، جس کا رخ 7 کرسیوں کی طرف تھا۔ مباحثہ شروع ہو گیا۔ لڑکی میں کانفیڈنس تو تھا، مگر اس کے جوابات اور بحث انہی پوائنٹس کے گرد گھومتی رہی جو عام طور پر مشہور تھے، مثلاً جدید تعلیم کا نہ ہونا ایک رکاوٹ ہے، عورتوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 15 منٹ گزرے تو راحیلہ کو ٹائم اوور کا بتایا گیا۔ وہ اٹھ کر اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی۔ نیکسٹ اناؤنسر نے اعلان کیا، ہمارے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے محمد عمر فاروق، لاسٹ سیمسٹر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامیات۔ عمر اپنی جگہ سن ہو گیا۔ اس کے اندر طوفان سا چلنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ عمر نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہ کھڑا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اپنا نام ہی نہیں دیا، نہ لکھوایا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنی دیر میں اناؤنسر نے دوسری مرتبہ اس کا نام پکارا۔ اس سے اگلی رو میں اس کا ایک کلاس میٹ بیٹھا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سر یہ یہاں ہے۔ آدھے حال کی نظریں عمر نے خود پر محسوس کی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ عمر فاروق پلیز آپ سٹیج پر تشریف لے آئیں، اناؤنسر نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے اختیار عمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سٹیج کی طرف چل تو رہا تھا مگر اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم من من کے ہو گئے ہوں۔ سٹیج پر پہنچ کر عمر نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر مائک اٹھا کر کہا، میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، میں نے اپنا نام اس مباحثے کے لیے نہیں دیا، نہ کوئی اس کے لیے تیاری کی ہے۔ میں تو اپنا نام سن کر حیران ہوں کہ میرا نام کیوں لیا گیا۔ عمر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مختصر سے فقرے ادا کیے۔ اس سے تو یہ تقریب اور بھی دلچسپ ہو جائے گی ہمیں، اور یہاں موجود ہر شخص کو وہ جاننے کا موقع ملے گا جو ایک عام انسان کے دل کی باتیں ہیں۔ برائے کرم بیٹھ جائیں۔ آپ بھی پاکستانی ہیں اور اس میں کوئی تقریر نہیں کرنی جس کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہو، صرف چند آسان سوالات کے جواب دینے ہیں، پروفیسر خالد نے مائک میں بولتے ہوئے کہا۔ عمر کو محسوس ہو گیا کہ ناچار اسے یہ کڑوا گھونٹ بڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو دفتن اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجنے لگی، جب بھی کوئی مشکل آئے اپنے مددگار اللہ کو بلا لینا، وہ ضرور مدد کرے گا۔ یہ آواز سنائی دیتی ہے فوراً عمر نے اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا۔ اسے پورے جسم میں خون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ادھر پینل اپنا پہلا سوال کر رہا تھا، آپ کے حساب سے وہ کیا عوامل ہے جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں؟ پروفیسر جمیل نے پوچھا۔ سب کچھ، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ عمر کے منہ سے یہ الفاظ پھسل گئے۔ مثلاً
प्रोफेसर जमील का सवाल। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, पाकिस्तान का निज़ाम मईशत सब का सब बिगड़ा हुआ है, उमर ने कहा। पहली बार पूरे हाल में सनसनी सी दौड़ गई। कुछ पिछली कुर्सियों वाले खड़े होकर स्टेज की तरफ देखने लगे। आयजा कबीर वो तो भूल चुकी थी वो कहाँ है, क्यों है, क्या हो रहा है। वो तो बस वालहाना अंदाज में उमर को देखे जा रही थी। इसकी नज़रें वालहाना उमर के चेहरे का तवाफ कर रही थी, इसके हिलते लबों को देख रही थी। उमर के माथे पर पड़ी शिकनें गिन रही थी। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? डीसीओ का नागवारी से सवाल। जी अच्छी तरह, लापरवाही से उमर ने जवाब दिया। पाकिस्तान के आइन में क्या खराबी है? एक एनजीओ के नुमाइंदे सरमद ने पूछा। पहले एक सवाल मेरा इसी हवाले से कि ये आइन किसने बनाया था? उमर का जवाब की बजाय सवाल। ये आइन 1973 में जुल्फकार भुट्टो की सरबराही में एक कमेटी ने बनाया था। प्रोफेसर जमील का जवाब। जब ये तय हो गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम को यहाँ का मजहब करार दिया गया, तो ये मगरब ज़दा आइन क्यों लागू किया गया? क्या हमारे पास आइन कुरान नहीं था? क्या हमारे पास हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज ए लीडर रोल वाला आइन नहीं था? या तो ये बता दीजिए कि इस आइन कुरान में ये कोताहियाँ या कमियाँ थी, या 1973 का आइन बनाने वाले ज़्यादा ज़हीन थे। इस आइन से बेहतर आइन हमारे पास था, जिसे ठुकरा कर ये मगरब का जमहूरियत ज़दा आइन हम पर मुसल्लत कर दिया गया। आर्टिकल 2 के ये अल्फाज कि अल्लाह तबारक व तआला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हक में मुतलिक है। इसने जमहूर के नज़रिए मुमलिकत पाकिस्तान का जो इख्तियार सौंपा है वो इसकी मुकर्ररा हदूद के अंदर मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शिक तो शामिल कर दी गई, मगर इस पर अमल कहाँ है? उमर ने तड़क कर जवाब दिया। एक खामोशी सी पूरे हाल पर छा गई। सवालात करने वाली कमेटी भी पहलू बदलने लगी। जवाब ऐसा था कि किसी सवाल की गुंजाइश ही ना बची थी। ना तो ये कह सकता था कोई कि आइन कुरान में ये खामी थी, और ना ये कह सकता था कि 1973 का आइन बनाने वाले ज़्यादा ज़हीन थे। पाकिस्तान के कवानीन में क्या खराबी है? प्रोफेसर अतहर का सवाल। खराबियाँ ही खराबियाँ हैं। जब कह दिया कि चोर का हाथ काट दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो इसका भी हाथ काट देता। तो फिर ये कानून कैसे और क्यों है? इन कवानीन के तहत इंसाफ लेने में नस्लों को थाने कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फांसी पर झूल जाने के बाद फैसला आता है मुल्ज़िम बेकसूर था। वकीलों की कमाई ही झूठ पर होती है। अगर इनका फरीक हक पर भी हो तो इन्हें सच को सच साबित करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। इस्लाम का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम था, जहाँ गांव का काजी, फिर शहर का काजी, फिर मुल्क का काजी। साइल अपने गांव, अपने इलाके के काजी के पास रात को भी आता तो काजी इसकी बात सुनने का पाबंद होता था। ना जज की छुट्टी का मसला, ना वकीलों की फीस का मसला, ना चक्कर काटने का मसला, ना तारीखों का मसला। उमर का इत्मीनान से जवाब। पीछे बैठा आधा हाल अब उठ उठ कर उमर को वाज़े देखने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा अब मुमकिन नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जमील का सवाल जारी था। मगर उमर ने सवाल काट कर जवाब दिया। ऐसा मुमकिन है। बेशक सऊदी कवानीन अब अपनी वक़्त खो रहे हैं, मगर यही कवानीन वहाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से अमन है। अगर यूनियन की सतह पर चेयरमैन बनाए जा सकते हैं तो काजी भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह हुकूमत का बहुत सा सरमाया जो अदालतों कचहरियों में लगता है वो भी बच जाएगा। डीसीओ अब गौर से उमर को देखने लगा। और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या खराबियां हैं? दूसरा कोई सवाल ना मिल पाया तो एक और एनजीओ के नुमाइंदे जबरान ने पूछा। जब इंसान कोई राह चुनता है तो देखता है कि पहले कौन से लोग थे, किस राह पर चलकर कामयाब हुए। मैं ऐसे लोगों की मिसालें देता हूँ और इनका निज़ाम तालीम बता देता हूँ। फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए। यूरोप वालों ने जाबिर बिन हयान को गैबर, इब्न रशद को अवीरो, इब्न सीना को एविसियोना और इब्नुल हाशिम को अलहज़न कहना शुरू किया, ताकि इनका मुसलमान और अरब होना साबित ना हो। इब्न सीना की किताब अल कानून, बसरी की किताब अल हैवान और अबू कासिम की जराही 17वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में निसाबी कुतब के तौर पर पढ़ाई जाती थी। इन किताबों में इंसानी दिमाग और असाब की तस्वीर बनी थी। कागज़ की सनत को ओजे कमाल पर पहुंचाने वाले अहले शाबा थे। शाबा बिलाल उंदलस में एक शहर है। छपाई की मशीन और मुताबे के पहले मौजूद मुसलमान साइंसदान हैं। दुराने खून का जदीद नज़रिया विलियम हार्वे से मंसूब किया जाता है, हालांकि इससे बहुत पहले इब्नुल नफीस ने नज़रिया पेश किया था। अबुल कासिम अल ज़हरवी ने मसाना की पथरी निकालने के लिए जिस्म का जो मुकाम ऑपरेशन के लिए तजवीज़ किया था, आज तक उसी पर अमल हो रहा है। मोहम्मद बिन ज़करिया राजी दुनिया के पहले तबीब थे जिन्होंने तिब दिक यानी टीबी का इलाज और चीचक का टीका ईजाद किया था। अलजबरा खसूसी तौर पर मुसलमानों की ईजाद है। बिन हाशिम इब्नुल मकना ने एक मसनूई चांद बनाया था।
جو ماہ نکشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نکشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المکات، ٹائم کیپنگ اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی۔ رائٹ برادران کو ہوائی جہاز کا موجد مانا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا تھا۔ وہ کافی دیر ہوا میں اڑتا رہا مگر اس کے ہوائی جہاز میں لینڈنگ کے لیے دم والی ٹیکنیک کی کمی تھی، جس کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران وہ گر کر ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھا تھا، لیکن اس نے اپنے شاگرد کو دم کے اصول کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ اب آتے ہیں ان کے نظام تعلیم کی طرف۔ تو اس دور میں تعلیق یعنی ٹیچرز ہوتے تھے جو بچوں کو ابتدائی تعلیم گھروں پر جا کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مدرسے تھے جو حکومت کی تنخواہوں پر نہیں چلتے تھے۔ ان مدرسوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی۔ اب نہ تو وہ ٹیچرز رہے نہ وہ مدرسے، اب سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو بس پیسہ کمانے کے لیے ایک کاروبار بن چکا ہے۔ عمر نے انتہائی تفصیل سے جواب دیا۔ اب لاسٹ یہ بھی بتا دیں نظام معیشت میں کیا برائی ہے۔ ڈی سی او کا دلچسپی سے سوال۔ سود۔ ہماری معیشت کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑ کر رکھی گئی ہے، تو کامیاب کیسے ہوتی؟ لین دین میں سود ہو تو ترقی نہیں ہوتی، تباہی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صاحب مکس یعنی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد ابی داؤد۔ اور پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر IMF کا سود ادا کر رہی ہے۔ خنزیر پر تکبیر پڑھ کر چھری پھیرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ محترم چیف گیسٹ صاحب، عمر کا جواب۔ اتنی دقیانوسی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ یہ ماڈرن ورلڈ ہے، پوری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، ہم اس نظام کے بنا نہیں چل سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ NGO کے نمائندے جبران کا تیزی اور تلخی سے وار۔ جاپان بھی بڑا دقیانوس ہے، جہاں 1990 میں زیرو شرح سود اور منفی شرح سود کی پالیسی چل رہی ہے۔ زیرو شرح سود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرض لے گا بینک سے تو اسے سود نہیں دینا پڑے گا۔ منفی شرح سود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بینک میں اپنی رقم رکھواتا ہے تو اسے بینک والوں کو پیسے ادا نہیں کرنے پڑیں گے، بینک والوں کی سروسز اور اپنے پیسوں کی حفاظت کے لیے۔ جاپان بھی بڑا دقیانوس ہے، مگر پھر بھی نہ جانے اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے۔ چلے میں دقیانوس ہوں، آپ گوگل پر سرچ کر لیں، میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح۔ عمر کا جوابی وار تجزیہ تھا۔ جبران بغلیں جھانکنے لگا۔ اس پالیسی پر ڈنمارک کے مرکزی بینک نے 2012 سے عمل شروع کر دیا ہے۔ یورپین سینٹرل بینک نے 2014 سے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے 2015 سے، برطانیہ، روس وغیرہ بعض دوسرے ممالک کووڈ-19 کے بحران میں اس پالیسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے تو امریکہ نے بھی اس پالیسی پر عمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے شرح سود میں کمی بھی کی ہے اور اسے زیرو تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یاد آیا پاکستان اسٹیٹ بینک نے بھی بھیڑ چال دیکھتے ہوئے شرح سود میں کمی کی ہے۔ عمر نے ایک کہا لگایا اور کہنے لگا، جس بات کو اسلام نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، تجربات کے بعد، نقصانات کے بعد دنیا مجبور ہو کر اسی طرف آنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ویسے تو بہت مشکل ہے زیرو اور منفی شرح سود پالیسی پر عمل کرنا، لیکن اگر امریکہ اور برطانیہ نے ایسا کیا تو ان کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی کم کرنا شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پاکستان پسند نہیں؟ DCO نے پوچھا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ لیکن میرے اس ملک کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ میں اسے غلط کہوں گا یا درست نہیں؟ رہی پاکستان سے محبت کی بات، تو دنیا کی تاریخ میں صرف 2 ایسی جگہ جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی، ایک مدینہ پاک جس کا مطلب پاک جگہ، ایک پاکستان جس کا مطلب بھی پاک جگہ۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ دنیا کے لیے یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے یہ میرے رب کا اشارہ ہے۔ یقیناً پاکستان سے اسلام کا کوئی بڑا کام لیا جائے گا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا، میرے 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر عمر اٹھا اور واپس اپنی سیٹ کی طرف چلنے لگا۔ منتظم نے چونک کر گھڑی کو دیکھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ مباحثہ ہو رہا ہے اور ٹائم لیمٹ مقرر ہے۔ عمر اکیلا نہیں کھڑا ہوا، اس کے کھڑے ہوتے ہی پورا حال کھڑا ہو چکا تھا اور تالیوں کی زبردست گونج اور تحسین کے ایسے نعرے بلند ہوئے کہ ایسا لگا جیسے حال کی چھت ہی اڑ جائے گی۔ وہ خاموش پسند خاموش سا لڑکا جب بولا تو پروفیسرز تک کو سب کچھ بھلا گیا۔ اس کی باتوں سے آئزہ کو لگا جیسے وہ سیاست دان بھی ہے، وہ قانون دان بھی ہے، وہ ماہر تعلیم بھی ہے، وہ ماہر معیشت بھی ہے، وہ ماہر مذہبی امور بھی ہے۔ پتہ نہیں اگر وقت ملتا تو وہ اور کیا کیا بن جاتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک سچا مسلمان اور مومن تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا،
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ عائشہ نے پاس سے گزرتے عمر کی خوشبو کو گہرا سانس لے کر اپنے اندر سمونے کی کوشش کی۔ اسے بے اختیار اپنے پسند پر فخر ہونے لگا۔ یہ وہ دن تھا جس دن عمر پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ سہارا کون بنتا ہے ناول۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اس کی ایپیسوڈز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔